إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل الحرمین الشریفین. آج کل ہمارے بہت سے سعادت مند بہن بھائی عزیز اللہ کی توفیق سے حج بیت اللہ کی سعادت اور حاصل کرنے اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں. کچھ راستے میں محو سفر ہیں اور کچھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس لیے حرمین شریفین کی زیارت کو جانے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت اور عظمت والے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا حکم دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس امر کی تعمیل کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے یہ وہاں پہنچے ہیں یا جا رہے ہیں. وسألوہ فأعطاہم، اب اللہ تعالیٰ اپنے ان معزز مہمانوں کی اس قدر عزت اور قدر کرے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سے یہ جو بھی مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام ان کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دوران حج ان کی رہائش مکہ معظمہ میں جہاں پر بھی ہوگی یا مدینہ طیبہ میں جہاں پر بھی ہوگی یہ حرم کی حدود کے اندر ہوگی. اس لیے حرمین شریفین کی حدود، ان کی تکریم اور ان کے بارے میں شریعت نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے جب کہا جاتا ہے الحرمین الشریفین تو اس کا معنی کہ دو حرم ہیں مسلمانوں کے، حرم مکہ شریف اور حرم مدینہ شریف، اور دونوں کے احکام قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بیت اللہ شریف اور حرم مکہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کی عبادت کے لیے روئے زمین پہ سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے. فرمایا مبارکن،
یہ برکت والا گھر ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، ھدی للعالمین، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ومن دخلہ آمنا، جو یہاں پہ آ جاتا ہے امن میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ جو اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو بڑی عظمت والی جگہ بنایا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ فرماتے سورۃ العنکبوت میں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، حرم مکہ کو امن کی جگہ بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، یہاں لوگ امن کے اندر ہیں، یہاں ہر چیز امن میں ہے، جبکہ اس کے اڑوس پڑوس کے علاقوں میں لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو حرم آمن عطا نہیں کیا، ایسا حرم عطا نہیں کیا جو امن کی جگہ ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل ان کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جو پھل کسی علاقے میں بعض پھل پائے جاتے ہیں، کسی میں نہیں پائے جاتے، لیکن مکہ معظمہ میں وہ تمام پائے جاتے ہیں، بے موسم پھل پائے جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب حرم مکہ شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک عظمت تو یہ عطا کی کہ یہ برکت والی جگہ ہے، پوری دنیا کے لوگ، ان کے دلوں کی محبت، مسلمانوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، پوری دنیا کے لوگ مسلمان اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اس ایک مرکز میں سب دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہاں اس کو برکت والا بنایا۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی کہ یہاں پہ آ کر اس مسجد مبارک میں، مسجد حرام میں، جو شخص ایک نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ جہاں اس جگہ کی عظمت بڑی ہے، وہاں اس کے تقاضے بھی بہت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو یہاں آ کر ظلم، زیادتی اور گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ عمومی طور پر دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ حرم کے باہر اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا اس کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن حرم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے گا اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اس کو گناہ ہوگا۔ دوسرا، حرم کی حدود کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکہ، اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت والی جگہ قرار دیا ہے، اس کو عزت اور کرامت والی جگہ قرار دیا ہے، اس کو حرم قرار دیا ہے۔ فلم تحل لأحد قبلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر 1 ساعت کے لیے یہاں لڑائی کرنے کی اجازت دی تھی کہ اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کا جواب دیا جائے، تو فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ساعت کے لیے اس کو حلال قرار دیا، اس کے بعد میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا لا یختلا خلاہا، یہاں کے گھاس اور یہاں کا جو نباتات اس کو نہیں کاٹا جائے گا، ولا یعضد شجرہا، اور نہ درخت یہاں کے کاٹے جائیں گے، ولا تنفر صیدہا، نہ یہاں کے شکار کو، یہاں کوئی وہ جانور جس کا شکار کیا جا سکتا ہے اس کا شکار کرنا تو بڑی دور کی بات، حرم کی حدود کے اندر اس کو خوف زدہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قدر امن والی جگہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے لا ينفر صیدہا، کہ اگر کہ ایک پرندہ، کوئی کبوتر، کوئی ایسا پرندہ جس کا شکار کیا جا سکتا ہے،
وہ درخت کے نیچے سائے کی جگہ پہ بیٹھا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو وہاں سے اڑا کر خود وہاں بیٹھ جائے. اس قدر بھی اس کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا. ولا تلتقط لقطتها، اور یہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی منع کر دیا گیا ہے. کسی کو کوئی چیز گری ہوئی ملتی ہے اس کے لیے اٹھانا جائز نہیں، الا لمعرف، سوائے اس کے کہ جو اس کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو. ایک آدمی آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی چیز گر پڑی ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، آپ اٹھا کر اس کو دے سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو وہاں پڑی رہنے دیں. یہاں کا لقطہ اٹھانا بھی حرام اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے. جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو حضرت حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول الا الازخر، ازخر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ یہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ ڈالتے ہیں. بعض اوقات لوہار اپنی بھٹی میں جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، قبروں پہ لحد کو بند کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے ازخر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دی. اب حرم کے اندر جہاں یہ ساری پابندیاں ہیں اور ان کا حکم دیا گیا تو حرم کی حدود کون سی ہیں؟ حرم مکہ کی حدود جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بیت اللہ شریف کی از سر نو تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے وہ پرانی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا. تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی حدود بتلائیں، انہوں نے ان کی نشانی لگائی ان پہ، اور پھر یہ مختلف ادوار میں ان کی تجدید ہوتی رہی. آج تک جہاں جہاں تک حرم کی حدود ہے وہاں ایک برجی نما چیز بنی ہوئی ہے، جس طرح ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا حد الحرم المکی، یا یہ حدود حرم، یعنی یہاں تک حرم کی حدود ہیں. تو یہ حدود جو ہیں ان کی تعیین اس طرح کی گئی کہ مشرق کی طرف سے جب آئیں تو وادی اورانا، میدان عرفات سے پہلے جو وادی آتی ہے وہاں تک حرم کی حد ہے. میدان عرفات حرم سے باہر ہے، وہاں تک حرم کی حد ہے، اور یہ بیت اللہ شریف سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دوسری طرف مغرب کی طرف جائیں تو حدیبیہ یہ حرم کی حد ہے. حدیبیہ وہ جہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یہ جدہ روڈ پر ہے، اور آج کل اس کو شمیسی کہا جاتا ہے. یہاں پر چیک پوسٹ موجود ہے جہاں باہر سے آنے والوں کو چیک کیا جاتا ہے ان کے پاسپورٹ وغیرہ. تو یہ یہاں تک حرم کی حد ہے. یہ بیت اللہ شریف سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور اگر شمال کی طرف جائیں تو تنعیم یہاں تک حرم کی حد ہے. مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو مسجد تعمیر کی گئی وہ بھی تنعیم پر ہے، لیکن وہ حرم کی حد سے باہر ہے. آپ جب وہاں سے گزریں تو مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے سے جب گزریں تو ان کی محراب والی سائڈ، اس مسجد کی محراب والی سائڈ، اس کے سامنے محراب کے قریب ایک برجی بنی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک حرم کی حد ہے. یہ تقریباً بیت اللہ شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر ہم جائیں مشرق کی طرف تو مشرق کی طرف شمال کی طرف یہ مسجد عائشہ ہے، اور شمال مشرق کی طرف شرائع المجاہدین ہے. جب آپ جیرانہ سے بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں یہ بستی آتی ہے شرائع المجاہدین، وہاں تک حرم کی حد ہے، اور یہ بیت اللہ شریف سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور اگر جنوب کی طرف جائیں تو یمن سے آتے ہوئے راستے میں اذاعت لبن ایک جگہ ہے، وہاں تک حرم کی حد ہے. یہ بیت اللہ شریف سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ ساری کی ساری حرم کی حدود ہیں. یہ باقی جگہوں سے افضل ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، تو آپ حرم کی حد سے باہر آپ نے پڑاؤ کیا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ حرم کی حدود کے اندر آ کر نماز ادا کرتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ حرم کی حدود کے اندر نماز باقی جگہوں سے افضل ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر نماز وہ باقی جگہوں کی نسبت 1,00,000 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے. ایک فرض نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ کی حدود بتلا دی اور فرمایا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا اللہم انا ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، اے اللہ، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ کے لیے پھلوں اور رزق میں برکت کی دعا کی تھی۔ اے اللہ، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور مدینہ کے لیے مدینہ کے پھلوں اور رزق میں مکہ سے 2 گنا زیادہ کی دعا کرتا ہوں، دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین ایرن الی ثور، مدینہ حرم ہے ایر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک۔ یہ پہاڑ کہاں پر ہیں؟ ایر پہاڑ جو ہے یہ مدینہ کے جنوب میں ہے، مدینہ طیبہ کے جنوب میں ہے، اور اس کا ایک کنارہ مدینہ کے میقات ذوالحلیفہ یا ابیار علی کے ساتھ جا ملتا ہے، یہ جنوب میں ہے۔ یہاں سے لے کر جبل ثور، ایک جبل ثور مکہ معظمہ میں ہے جس کے اندر غار ثور ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جس میں آپ نے قیام کیا تھا اور آپ ٹھہرے تھے۔ لیکن یہ جبل ثور یہ بھی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی مشہور تھا، یہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ یہ جبل احد کی پچھلی جانب ایک چھوٹا پہاڑ ہے، تو وہاں سے نبی علیہ السلام فرمایا جبل ایر سے لے کر جبل ثور تک اس کے درمیان جتنا مدینے کا علاقہ ہے یہ حرم ہے، یہ حرم ہے۔ اور فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا، مدینہ کے دونوں جانب آپ کو دور دور تک سیاہ پتھروں کا ایک سلسلہ نظر آئے گا، یہ جو دائیں طرف ہیں اور جو بائیں طرف ہیں یہ ان کے درمیان، اور جبل ایر اور جبل ثور کے درمیان یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب اس کے درمیان کا جتنا ایریا ہے مدینہ طیبہ کا یہ حرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حرم اللہ رب العزت نے اس کو حرم قرار دیا ہے، تو فرمایا اس کے بھی وہی احکام ہیں جو حرم مکہ کے احکام ہیں کہ یہاں کے جانوروں کو خوف زدہ نہیں کیا جائے گا، یہاں قتال نہیں کیا جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، یہاں سے شکار کو بھی خوف زدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا فمن احدث فیہا حدثا، جس نے مدینہ طیبہ کے اندر فساد کرنے کی کوشش کی، او آوا محدثا، یا مدینہ طیبہ کے اندر کسی فسادی کی تائید کی، مدد کی۔ بعض علماء نے کہا کہ جس نے یہاں کسی بدعت کو رواج دیا یا اس کا ساتھ دیا، تو فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کی نیت سے صرف 3 جگہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اور مسجد اقصی شریف۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اس مسجد مبارک میں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ نے فرمایا 3 مسجدیں، المسجد الحرام، مسجد ھذا والمسجد الاقصی، ان کی طرف شد رحال کر کے جانا جائز ہے۔ تو جو شخص مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر ایک نماز ادا کرنا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ، تو باقی جگہوں پہ نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے۔ الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ وہاں پر نماز ادا کرنا باقی جگہوں کی نسبت 1,00,000 نماز کا زیادہ ثواب وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ مسجد مدینہ طیبہ کے اندر ہی، آپ کی مسجد مبارک کے اندر ہی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے وہاں پہ پہنچنے کا، وہاں بھی جائے، بڑی پرسکون جگہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ مبارک شہر آپ کو اتنا پیارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ بعد میں مختلف ممالک، مختلف علاقے فتح ہوں گے
لوگ وہاں کی طرف رخ کریں گے، لیکن والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کہ کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ تو یہاں جانے والے لوگ، ان کو حجاج کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ حرم کی حدود میں ہیں، کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی سے بچیں، باہمی لڑائی جھگڑے سے بچیں، خیانت، چوری اور ایسی چیزوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اور اس جگہ پہ اپنا موجود ہونا اس کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ مسجد نبی شریف کے اندر نمازیں ادا کرنا اللہ قبول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا اللہ قبول فرمائے۔ تو اس لیے حرمین شریفین، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، مسجد اقصیٰ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ثالث الحرمین کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ شریف وہ بھی حرم ہے، اس کے حرم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ٹائٹل یہی ہے فضائل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کے فضائل، اور اس سے مراد مکہ معظمہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دیار شوق کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسجد حرام میں نمازیں ادا کرنے کی، مسجد شریف میں نمازیں ادا کرنے کی، بیت اللہ کا حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی سعادت سے نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جب بیت اللہ شریف حج سے فارغ ہو کر یا حج سے پہلے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے جائیں تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قبر مبارک کے پاس جا کر یا جہاں بھی آپ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو پہنچاتا ہے۔ اور یہاں پہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک پہاڑ ہے بڑا عظیم، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حوالے سے مثالیں دیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور پھر دفن میں بھی شریک رہتا ہے، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ قرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاریخی طور پر اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد قباء ہے، جو اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی، تو اس کے بارے میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے یا غسل کر کے طہارت حاصل کر کے ثم اتی مسجد قباء، وہ مسجد قباء میں جاتا ہے، فصلی فیہ صلاۃ، اور اس کے اندر کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے، کان لہ کاجر عمرۃ، اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو حجاج کرام کوشش کریں کہ مسجد قباء کے اندر بھی جا کر 2 رکعت کم از کم نماز ادا کریں تاکہ یہ اجر و ثواب بھی حاصل ہو سکے۔ مدینہ طیبہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو آدمی اس سے ہو سکے کہ اس کو موت مدینہ میں آئے، تو جس کو مدینہ میں موت آئے گی فإنی کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔